19 سال تو بہترین عمر ہے یار. خاندانی, آس کے ابا بھی خاندانی ہے جو آپ کی شادی کرا رہے ہیں. بہترین عمر شادی کی. ویسے تو یہ بھی لیٹ ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے 16 سال کی جو ایج ہے نا, 16 سال کی جو ایج, اس میں جو شادی کے جذبات اور جراثیم ہوتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں لوٹتے. جو 16 سال میں جذبات ہوتے ہیں نا, یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو اس وقت جو شادی میں اللہ نے لذت رکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی دوبارہ. اب وہ کم ہی ہوگی, بڑھے گی. 16 کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, بہت سلولی ہوتا ہے لیکن ڈاؤن ہی ہوتا ہے آگے جا کے. اس کے بعد پھر باتیں رہ جاتی ہیں, جذبات رہ جاتے ہیں, اور بس وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دور آتا ہے, وہ جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے نا انسان کا, جو ہارمونز ہوتے ہیں جو انسان کو جوان رکھتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں, شارٹ. اس کے بعد اس کو شادی پہ بیان بھی برا لگتا ہے, کیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں مفتی صاحب, کیا کس سے لے کے. تو سب سے جو پیک کی عمر ہے جو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق وہ ہے 16 سال. تو اس لیے فطرت دھاندلی نہیں کرتی. اگر فطرت نے اس وقت سب سے زیادہ جذبات رکھے ہیں تو اسلام تو دین فطرت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کی سب سے بیسٹ عمر بھی کیا ہے. 15 بھی اس میں داخل ہے, 15-16 یہ دونوں, تو 15-16 میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ بہترین عمر ہے, تو یہ سب سے بہترین عمر ہے. کون کرتا ہے آج کل؟ ابا ہی نہیں کرنے دیں گے. ابا کے چونکہ اب وہ ٹیسٹوسٹیرون رہے نہیں ان کے پاس, تو اپنا 15-16 سال کا زمانہ ابا بھول کے بیٹھے ہوئے. اتنے بھی جراثیم نہیں رہے کہ پرانا زمانہ یاد رہ جائے. ٹھیک ہے, ایسا جراثیموں کا بیڑا غرق ہوا ہے, تو اس لیے ابا کو یاد نہیں ہوتا وہ زمانہ. اس لیے ابا پھر وہ میچور والی باتیں کرتے, دیکھو بیٹا ایکچولی دیکھو یہ ایج ابھی ایسی چھچوری حرکتوں کی نہیں ہے, تم اسٹیبل ہو جاؤ, دیکھو ایکچولی تم یہ. پھر بچہ کیا کیا گند میں منہ مار رہا ہوتا ہے, یہ بچہ ہی جانتا ہے, یہ ابا کو نہیں پتا ہوتا. تو اگر بچہ سمجھدار ہونا, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ شادی کرا دے. کوئی بات نہیں, بچہ برائیوں سے بچ جائے گا. ہاں اگر سمجھدار نہیں ہے اور سست ہے, کاہل ہے, تو پھر نہ کرائے, پھر میں منع کرتا ہوں. میں نے جب مخلوط ماحول اور پردے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی اب تک تنگ نظر ہی کیوں نہ ہو, اس سے آگے بھی اور بھی ہیں. جی ہاں, ہم ایسے انگریزوں کی طرح براڈ مائنڈیڈ نہیں ہیں. یہ تو پردے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ نظر ہو. تو گوروں نے یہی تنگ نظری ختم کرتے کرتے باپ لیس سوسائٹی بنا دی ہے. یورپ میں یہی تحریکیں ہوئی تھی کہ تنگ نظری, ترقی کرنی ہے. حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی وہ؟ کان تو کھلے ہوئے ہوتے, کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے, وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ, اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے. یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے, زیادہ اچھا پڑھے گا. تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے. وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتہ ہے, جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں. تو گوروں میں بھی یہی ہوا, یہ دقیانوسی پردہ, اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےہودہ تھی. کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا, تو تھوڑی سی حیا رہتی ہے, اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے, اس سے اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے. اب گورا ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی ہیں. ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا, میں نے حیران ہو گئی, یہ کیا ہے, لڑکے ہی لڑکے, لڑکے ہی لڑکے. ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے؟ پتہ چلا یہ سارے گیوں کی وہ ہے. ایسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے. ہم نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے. تو سارے مرد ہی مرد. تو کیا یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ اب ان کو سمجھاؤ نا, یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں یار, یہ تمہاری گھٹیا سوچ ختم. وہ ہمیں یہ کہیں گے گھٹیا سوچ ختم نہیں ہوگی. کتنا گندا منظر ہے یار, آپ خود اندازہ لگاؤ. تو داڑھی والے, داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. مجھے تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ ایسی چیزیں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے, منہ سے نکل گئی بس میرے. تو داڑھی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے, سمجھ رہے ہو کہ گھننی آئی یار, کوئی لیول ہے تمہارا یار. تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈیڈ بن کے. اور پھر وہ جو زنا ولد و زنا بچے, تو فیملی سسٹم ختم, اور ابا مارکیٹ سے شارٹ, براڈ مائنڈیڈ. ہمارے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا, آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے باپ ہے ہی نہیں. آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے یار, کوئی انسان کا بچہ ہے تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا؟ ایسا کرو گے نا یار. تمہارے والد کون ہے؟ کہہ رہا میرے والد, ہم لوگ کے والد نہیں ہوتے. آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں, امریکہ گئے ہوئے ہیں. تو بیٹا کوئی بات نہیں, فون پہ بات کراؤ. نہیں انکل ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا, کیونکہ یہ گھٹیا سوچ. وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے, نہیں یہ تم لوگ کے, میں اتنے تھے, تم لوگ کے دماغ ہیں. ابا کیا میں ہوں آپ کے سامنے, دیکھو. تو گوروں کے ایسا ہی ہے. گورا جب آتا ہے نا کہ رشتہ لینے کے لیے, وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا.
ان کو تو یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو، تو کہتے ہیں گھٹیا پن ہے، رشتہ لینے جا رہے ہیں، مٹھائی کے ڈبے سب کیا فضول قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں. تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں؟ تو کہنے ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں، کسی کے گھروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں، وہ دقیانوس سمجھے جاتے ہیں. جن کے یہاں ہوتے ہیں، جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈیڈ ہیں، وہ ہیں جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو یہ براڈ مائنڈیڈ جو کہتے ہیں نا یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تو مولوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بریکیں ہیں تھوڑی سی. اگر یہ مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا تو ابا مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ ہوگا. اور جن کے ابا ہیں ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا. کیونکہ یہ تو مولوی تمہیں بتا رہا ہے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو. مولوی سوسائٹی سے گیا تو باپ کے قدموں بدم تو گئے، اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ باپ کا.